السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ نحمد و نصلی علی رسول الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی سیدنا و شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ گزشتہ کئی دنوں سے ہم درس عقائد سماعت کر رہے ہیں۔ کل آپ لوگوں نے درس عقائد میں قیامت کے دن کے بارے میں سماعت فرمایا کہ قیامت کیا ہے، اس کی نشانیاں کیا ہیں، یہ ساری چیزیں۔ اب اس کے آگے والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، تقدیر جو اللہ کی جانب سے ہے، اس میں ہونے والی بھلائی یا ہونے والی برائی، دونوں چیزیں، اس کے متعلق ہمارا عقیدہ کیا ہونا چاہیے، آج ہم اس اعتبار سے درس کو سماعت کریں گے۔ تقدیر کسے کہتے ہیں؟ دنیا میں جو کچھ ہوتا ہے بندے کے ساتھ، جو بھی بھلائی یا برائی ہوتی ہے، اللہ رب العزت نے اس کے اعتبار سے وہ معاملات لکھ دیے، اسے تقدیر کہتے ہیں۔ اب سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے، کیا اللہ رب العزت کے لکھ دینے سے بندہ مجبور ہو جاتا ہے؟ بہت سارے لوگ جملے اپنے اس طرح پیش کرتے ہیں کہ جیسا تقدیر میں تھا ویسا ہو گیا، قسمت کو یہی منظور تھا یہی ہوا، ایسے جملے ہوتے ہیں لوگوں کے۔ اور بہت سارے لوگ قسمت کو برا بھلا بھی کہتے ہیں، جیسے کہ تقدیر کہہ لیں یا قسمت کہہ لیں یا نصیب کہہ لیں، تینوں کا معنی ایک ہی ہے۔ آپ چاہے اسے نصیب کے نام سے بولیں یا تقدیر کہیں یا قسمت کہیں۔ اب جو بولنے والے لوگ ہیں ان کا لفظ بھی تھوڑا سنبھال کر نکالنا چاہیے۔ جیسے بہت سارے لوگ ایسے کہہ دیتے ہیں ہماری تقدیر پھوٹی ہوئی ہے، یہ لفظ کہتے ہیں۔ تقدیر لکھا کس نے؟ اللہ رب العزت نے، اور اللہ رب العزت کسی کے ساتھ ظلم و زیادتی نہیں کرے گا۔ بندہ جو کرنے والا تھا، اللہ رب العزت نے اپنے علم سے ان چیزوں کو لکھ دیا ہے۔ جب پوری کائنات بھی نہیں بنی تھی تو فرمایا گیا کہ تقدیر کو اس وقت پیدا کیا گیا تھا۔ انسان کی تخلیق سے پہلے ہی تقدیر کو پیدا کر دیا گیا کہ کیا ہونے والا ہے کیا نہیں، وہ ساری چیزیں تقدیر میں لکھ دی گئیں۔ تو اللہ رب العزت یہ جانتا ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ ہمیں نہیں معلوم ہم اگلے 1 گھنٹے میں ہم کیا کریں گے، ہمارے ساتھ کیا ہوگا، ہم کہاں موجود ہوں گے۔ ناگہانی طور پر کسی کو کہیں جانا پڑ جائے، کوئی حادثات پیش آ جائیں، ہمیں کچھ نہیں پتہ، لیکن اس رب قدیر کو سب معلوم ہے کہ اس کے ساتھ کیا درپیش ہونے والا ہے، اس کے عادت و اطوار میں سے یہ کن کاموں کو انجام دینے والا ہے، رب تعالیٰ سب جانتا ہے، اور اپنے علم کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے اسے لکھ لیا ہے۔ تو عزیزان مکرم، اللہ رب العزت کے لکھ دینے سے کوئی بندہ مجبور نہیں ہوتا، بلکہ جیسا وہ کرنے والا تھا اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کے اعتبار سے ویسا لکھ دیا۔ تو کوئی اگر یہ کہے میری تقدیر پھوٹی ہے، تو گویا اس نے اللہ رب العزت کی رضا پہ راضی نہیں ہوا، بلکہ اس نے تقدیر کو برا بھلا کہا۔ اسی طرح ہمارے نصیبے ابھی جاگے کہاں ہیں، یہ بھی کہتے نا، یا ایسا کام کرو گے تمہارے نصیبے جاگ جائیں گے۔ تقدیر کا معنی نصیب بھی ہے، اور نصیب کو سویا ہوا کہنا یہ بھی درست لفظ نہیں۔ اگر کسی کو کسی اعتبار سے بولنا بھی ہے تو لفظ یہ کہا گیا جیسے کسی کو کوئی عہدہ ملا یا سفر حج پر گیا، عمرہ پہ گیا، تو بہت سارے لوگ بولتے ہیں ابھی ہمارے نصیبے کہاں جاگے جو ہم وہاں پہنچے۔ اگر کہنا ہی ہے تو یہ کہیں ہماری کم نصیبی ہے، ہماری بد نصیبی اور نصیبہ نہیں جاگا، یہ سب لفظ استعمال نہ کریں۔ یہ کہتے ہیں نا ہماری بد نصیبی ہے، تو بد معنی ہوتا ہے برا، نصیب یعنی تقدیر، یعنی بری تقدیر۔ اللہ رب العزت کسی کے ساتھ برائی نہیں فرماتا، وہ سب کے ساتھ برابر کا فیصلہ فرماتا ہے۔ تو یہ کہنا
کہ ہمارے نصیبے جاگ جائے یا بد نصیبی، یہ بھی لفظ درست نہیں، اس کی اصلاح ہونا چاہیے۔ پھر تقدیر، قسمت، نصیب، ان سب چیزوں کو آپ نے سماعت کیا۔ اب ان کے حوالے سے چند چیزیں ہیں، میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کی قسمیں بھی ہوتی ہیں، اور کچھ قوم کے لوگ ہیں کہ جن کا اپنا الگ الگ عقیدہ بھی ہے، جیسا کہ جبریہ، یہ ایک قبیلے، ایک گروہ ہے، جیسے کہ اہل سنت و جماعت، دیوبندی، اہل حدیث، شیعہ، اس طرح کے یہ فرقے ہوتے ہیں۔ تو جبریہ ایک الگ فرقہ ہے۔ ان کا ماننا یہ ہے، اس کے بانی جو ہے وہ واصل بن عطا جبریہ، یہ فرقے کا بانی ہے۔ اس کا کہنا ہے یہ کہ انسان پر عمل میں تقدیر کا کوئی پابند نہیں ہے، وہ جو کچھ کرتا ہے اپنی تقدیر کی وجہ سے وہ سب کرنے پر مجبور ہے، یعنی جیسا اسے تقدیر میں لکھ دیا گیا ہے اس کے، اب یہ مجبور ہو گیا، ایسا ہی اس کے ساتھ ہوتا ہے۔ اس نے کیا کہا؟ ان گروہ کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ نے جیسا تقدیر پر لکھ دیا ہے ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے، ایسا۔ اسی کی بنسبت کچھ گروہ ایسے جن کا قدریہ عقیدے والے لوگ، اب یہ کون ہیں؟ جہم بن صفوان قدریہ۔ اس کا عقیدہ یہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ کہتے ہیں انسان اپنے عمل سے آزاد ہے، تقدیر کا محتاج نہیں، وہ جو جیسا چاہے وہ کرے، کوئی تقدیر وغیرہ کوئی چیز نہیں ہوتی، انسان خود سے اپنی تقدیر بناتا ہے، کوئی تقدیر لکھی ہوئی چیز نہیں، ہم جیسا کرتے رہتے ہیں وہ تقدیر بنتی رہتی ہے، پہلے سے لکھا ہوا کوئی چیز ہے ہی نہیں، ان کے نزدیک ایسا ہے۔ پھر اس کے علاوہ ایک تیسرا گروہ ہے معتدل عقیدے والے۔ اب یہ کون ہیں؟ یہ جبریہ اور قدریہ دونوں کے برخلاف ہیں۔ ان کا کہنا ہے، اب اس میں کون کون لگاتے ہیں؟ اشاعرہ اور ماتریدیہ، یہ دو ہیں۔ ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم درمیانی ہیں، بعض چیزوں میں ہمیں مجبور رکھا گیا ہے اور بعض چیزوں میں ہمیں اختیار دیا گیا ہے، بعض چیزوں میں ہم مجبور ہیں، بعض چیزوں میں اختیار دیا گیا۔ اس کی مثال حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا تو آپ نے اسے بڑے پیارے انداز میں سمجھایا۔ آپ نے فرمایا تم اپنے دونوں پیر پہ کھڑے ہو، ایک پیر کھڑا کرو، اوپر کرو۔ اس نے ایک پیر کو جیسے ہی اٹھایا، پھر آپ نے فرمایا اپنے دوسرے پیر کو بھی اوپر کرو۔ آپ نے فرمایا اپنے دوسرے پیر کو بھی اوپر کرو۔ تو پہلا پیر تو آپ کے اختیار میں تھا، آپ کر سکتے ہیں۔ اس نے کہا اگر میں دوسرا پیر اٹھاؤں گا تو میں گر جاؤں گا، تو یہاں پر آپ اختیار نہیں ہے آپ کا، یہاں آپ مجبور ہیں، آپ کے اختیار میں نہیں۔ تو یہ معتدل عقیدہ ہے ہمارا۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کے بارے میں فرمایا گیا آپ کے اوپر وہ لازم کر دی گئی ہیں، اور کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ جو آپ کے اختیارات میں ہیں۔ اسی وجہ سے عقیدے کے 3 قسمیں بھی ہوتی ہیں، وہ آپ سماعت کریں۔ عقیدے کی 3 قسمیں: تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی، تقدیر معلق۔ یہ 3 عقیدے ہیں۔ ہم تو آج تک یہی سنتے ہیں نا، تقدیر تقدیر، لیکن اس کی بھی قسمیں ہیں۔ تقدیر مبرم حقیقی، یہ جو اللہ رب العزت جانتا ہے، وہ کبھی ٹل ہی نہیں سکتی، وہ کبھی نہیں ٹل سکتی۔ یہاں تک کہ اس کے بارے میں فرمایا گیا کہ قوم لوط پر جب عذاب آیا تھا تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا بھی کی تھی، تو اس پر کیا فرمایا گیا؟ یا ابراہیم عارض عن ھذا انہ قد جاء امر ربک وانہم اتیتم عذاب غیر مردود۔ فرشتوں نے کہا اے ابراہیم اس بات سے درگزر کیجئے، بے شک اب تو آپ کے رب کا حکم یعنی جو عذاب ہے وہ آ چکا ہے، اور انہیں عذاب پہنچنے والا ہی ہے جو پلٹایا نہیں جائے گا۔ یعنی جو عذاب کی شکل قوم لوط پر آئی، حضرت ابراہیم نے دعا کیا تھا اے اللہ انہیں بخش دے، لیکن چونکہ عذاب مسلط ہو چکا تھا تو اب فرمایا گیا یہ تقدیر حقیقی ہے، مبرم حقیقی، جو ٹل نہیں سکتی۔ تو اس طرح بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو رب تعالیٰ ہی جانتا ہے، ہمیں اس کے بارے میں علم نہیں، اور وہ بدل بھی نہیں سکتی کسی کی بھی دعا سے۔ اسی کی برخلاف آپ دیکھیں تو تقدیر مبرم غیر حقیقی، اس کے بارے میں فرمایا گیا یہ ماں باپ کی دعا، پیر و مرشد کی دعا، انبیاء کرام، اولیاء کرام،
ان سب کی دعا سے یہ بدل سکتی ہیں. جیسا کہ آپ نے بہت ساری چیزوں میں دیکھا ہوگا، مردہ زندہ ہو جانا، ڈوبی ہوئی چیز کا باہر نکل آنا، بہت ساری ایسی چیزیں واقعات میں آپ نے بارہا سنی ہوگی. تو یہ جو فرمایا گیا یہ تقدیر کے اعتبار سے کیا تھا کہ وہ بدل سکتی ہے. ناگہانی طور پر ہونے والے حادثات، والدین کے ہاتھ اٹھ گئے، میرے بچے کو مولا تو سلامت پہنچا، اللہ رب العزت نے دعا قبول کی اور اس کو ان حادثات سے محفوظ فرما دیا. تو دعاؤں سے وہ تقدیریں بدل جاتی ہیں، اللہ رب العزت ان سے محفوظ فرما دیتا ہے. اب تیسری جو تقدیر ہے وہ تقدیر معلق ہے. تقدیر معلق کا معاملہ کیسا ہے کہ وہ آپ کے فیصلے پر ڈیپینڈ ہوتی ہے. جیسے کہ اس کی ایک مثال دے کر میں آپ کو سمجھاؤں. آپ یہاں سے نکل کر جانے والے تھے پونا کے لیے. اب پونا جانے کے لیے 3 راستے ہیں ممبئی سے. ایک فرض کر لیں مثال کے طور پہ میں بتا رہا ہوں، تو آپ نے تینوں راستوں میں سے کسی بھی راستے سے جائیں گے وہاں پہنچیں گے اس منزل پر، لیکن آپ نے اپنے اعتبار سے بیچ کا راستہ لیا یا پہلا یا تیسرا راستہ جو بھی لیا آپ نے. تینوں راستوں میں سے ایک راستے پہ یہ تھا کہ اگر یہ تیسرے راستے سے گیا تو یہاں اس کے ساتھ یہ حادثہ ہوگا، اور دوسرے اور پہلے راستے سے گیا تو یہی صحیح سلامت وہاں پہنچ جائے گا. تو فیصلہ تقدیر معلق کا یہ ہوتا ہے کہ یہ آپ پر ڈیپینڈ ہے، یہ لٹکا ہوا فیصلہ ہے. جب آپ اس جانب نکلیں گے تو وہ چیز آپ کے ساتھ پیش آئے گی. تقدیر معلق ایسے ہے. تو اب کوئی نکلا تیسرے راستے سے اور حادثہ اس کی تقدیر میں اس راستے سے لکھا تھا تو حادثہ درپیش آئے گا، اور اگر پہلے یا دوسرے راستے سے گیا تو صحیح سالم وہاں پہنچ جائے گا. تو اسے کیا کہتے ہیں؟ تقدیر معلق. تو یہ 3 قسمیں ہوئیں تقدیر کی: تقدیر مبرم حقیقی، تقدیر مبرم غیر حقیقی، پھر اس کے بعد فرماتے ہیں تقدیر معلق. اس کو تقدیر مبرم، شبیہ مبرم اور تقدیر معلق اس طرح کر کے بھی بیان کیا جاتا ہے. خیر، اب اللہ رب العزت نے جو ہماری تقدیر میں لکھ دیا ہے اس پر ہمارا یقین ہونا چاہیے. اور یقین کا معاملہ اس طرح ہے کہ میں نے اس سے پہلے بھی عرض کیا کہ بندہ ہر بھلی چیز کو اپنے اوپر لیتا ہے اور ہر برائی کو رب کی جانب منسوب کرتا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہر چیز کو رب تعالیٰ کی جانب ہی منسوب کرنا چاہیے. اور رزق کے معاملات ہوں یا جتنی بھی چیزیں، بہت سارے لوگ ایسا کہتے ہیں کہ ہمیں جتنا رزق آنا ہے وہ آ کر رہے گا، ہم گھر بیٹھے رہیں چاہے باہر نکلیں. ایسا بھی بہت سارے لوگ بولتے ہیں نا، بزنس کے اعتبار سے، اپنے دھندوں کو لے کر. تو بہت سارے لوگ اس طرح کا بھی اپنے ذہن میں ایک تصور بنائے ہوئے ہیں کہ جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا، جتنا لکھا ہے اتنا مل کر رہے گا. صحیح ہے، لیکن ہمیں کوشش بھی کرنا ہے، کسی نہ کسی چیز کو ذریعہ بھی بنانا ہوگا. ایک بزرگ کا معاملہ ایسا ہی تھا کہ آپ ایک جنگل سے گزر رہے تھے. جنگل سے جب گزرے تو آپ نے دیکھا کہ ایک لومڑی ہے جس کے دونوں ہاتھ بھی کٹے ہیں، دونوں پیر بھی کٹے ہیں، اندھی بھی ہے وہ. ایسی اتنے میں دیکھا، ذہن میں یہ خیال آیا تھا کہ اس لومڑی کا زندہ رہنا محال ہے، یہ کھاتی پیتی کیسے، ابھی تک زندہ کیسے ہیں. اتنا ہی خیال آیا تھا کہ دیکھا ایک کوا اپنے منہ کے اندر گوشت کا ایک لوتھڑا پکڑے ہوئے اڑتے اڑتے آیا اور اس کے منہ کے پاس لا کر اسے چھوڑ دیا اور اس لومڑی نے اسے کھا لیا. تو انہیں یقین ہو گیا کہ اللہ رب العزت جب پالنا چاہے تو بغیر ہاتھ پیر والوں کو بھی کھلاتا پلاتا ہے. تو میں تو ہاتھ پیر والا ہوں، مجھے بھی کھلائے گا اللہ رب العزت. اور یہی گمان میں ایک پہاڑی پر گئے، اپنے آپ کو زنجیر میں جکڑ کر باندھ لیا کہ مولا میرے لیے بھی رزق بھیجے گا. کئی دن اسی حالت میں گزر گئے، ان کے کئی دن گزرتے چلے گئے. پھر حالت ایسی آئی، آپ کے پیر و مرشد تھے، انہوں نے پوچھا فلاں شخص کہاں ہے؟ کہا ان کے ساتھ ایسا ایسا معاملہ پیش آیا، انہوں نے اپنے آپ کو زنجیر میں جکڑ کر پہاڑی پہ باندھ کر رکھا ہے. وہ ایک گوہ ہے، وہاں بیٹھے ہوئے ہیں. وہاں جا کر پہنچے تو دیکھا یہ اپنے آپ کو جکڑے بیٹھے. کہا کیا ہوا، کوئی غذا اب تک آئی کہ نہیں آئی؟ کہا نہیں، اب تک نہیں آئی، شاید آپ کو ہی رب تعالیٰ نے مجھے کھلانے کا ذریعہ بنا کر بھیجا ہو. کہا نہیں، میں تو کھلانے کے لیے نہیں، تمہاری حال چال پوچھنے کے لیے آیا. کہا تم نے ایسی حالت کیوں اختیار کی؟ کہا میں نے لومڑی کو دیکھا تھا، نہ اس کے ہاتھ ہیں نہ پیر ہیں، رب تعالیٰ پھر بھی کھلا رہا ہے. تو ہم تو اشرف المخلوقات، اللہ ہمیں کیوں نہیں کھلائے گا؟
یہ ذہن میں خیال آتا. آپ نے فرمایا تم نے لومڑی کو تو دیکھا ہے کہ اس کے ہاتھ پیر نہیں، وہ کھا پی نہیں سکتی، کھانے والے بن کر بیٹھ گئے. اس لومڑی کے ساتھ جو دوسرا معاملہ ہوا تھا وہ کوے کا تھا، وہ کھلانے والے بھی تو بن سکتے تھے، کھانے والے بن کے کیوں بیٹھے؟ تو عزیزان مکرم، یہاں بولنا یہ ہے کہ تقدیر میں رزق جتنا لکھا ہے وہ پہنچے گا، لیکن ہمیں اپنے ہاتھ پیر سے کوشش کرنا چاہیے، رزق حلال تلاش کرنا چاہیے. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس بھروسے کر کے بیٹھ جائیں. وہ کہتے ہیں نا، اونٹ باندھ کر بھروسہ کرنا چاہیے کسی چیز پر. ایک صحابی تھے، انہوں نے اپنے اونٹ کو، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی تھے، اونٹ کو یوں ہی چھوڑ دیا اور جانے لگے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اونٹ کو باندھ دو. کہا نہیں، مجھے رب پر بھروسہ ہے، یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا، مجھے رب پر بھروسہ ہے، یہ اونٹ کہیں نہیں جائے گا. تب آپ نے فرمایا پہلے باندھو پھر بھروسہ کرو، پہلے اس اونٹ کو باندھو پھر بھروسہ کرو. ذریعے اسباب ہیں ہی نہیں اور خالی توکل کرنا، اس میں عقیدے میں کمزوری پیدا ہوتی ہے، ایمان میں کمزوری پیدا ہوتی ہے. بہت سارے لوگ خالی یہی دعا کرتے رہے، اللہ میں بیماری سے شفا پا جاؤں، بیماری سے شفا پا جاؤں، اور بیماری سے شفا پانے کے لیے کوئی ذریعہ اپنا ہی نہیں، نہ دوا کھائے نہ دعا، کوئی اعتبار سے کچھ عمل نہیں کر رہا اور خالی یہ کہتا رہے میں بیماری سے شفا پا جاؤں. یقیناً اللہ رب العزت بیماری سے شفا دینے والا ہے، لیکن کسی نہ کسی چیز کے ذریعے ہوتی ہے. آپ کو دوا کھانا پڑے گا، دعا یا جو بھی معاملات ہے اس کے ذریعے آپ کو شفا یابی ملے گی. تو تقدیر کے اوپر یوں ہی ڈیپینڈ رہ کر اپنی زندگی کو گزارنا نہ شروع کریں، بلکہ یقینی طور پہ اللہ نے برائی اچھائی جو بھی ہے ہم کرنے والے تھے، اللہ نے اپنے علم کے اعتبار سے اسے لکھ دیا. اب کسی کے ذہن و گمان میں یہ بات نہ رہے کہ اللہ رب العزت نے لکھ دیا تو وہ چیز مجھے مل کے رہے گی، چاہے ہم کریں چاہے نہیں کریں. ہاں، تقدیر کے اعتبار سے آپ کا یہ نظریہ نہیں ہونا چاہیے کہ جیسا لکھا تھا ہمیں مجبوراً ویسا کرنا پڑتا ہے، ہرگز نہیں. یہ عقیدہ نہیں ہونا چاہیے آپ کا کہ اللہ نے ہماری تقدیر میں لکھ دیا، ہمیں مجبوری طور پہ ویسے ہی کرنا پڑ رہا ہے. نہیں عزیزان مکرم، آپ جیسا کرنے والے تھے اللہ کے علم میں وہ چیز موجود تھی، اللہ رب العزت نے اسے لکھ دیا. لہٰذا اب کوئی تقدیر کا انکار کرے تو وہ کافر ہے، تقدیر کا انکار کرنے والا کافر. اب یہاں تک جتنی باتیں آئیں یہ عقائد کی باتیں تھیں. اس کے بعد ایک آخری بات اور بچتی ہے، وہ مرنے کے بعد اٹھائے جانا. تفصیل کے ساتھ آپ نے درس تفسیر میں سماعت کیا کہ مرنے کے بعد اٹھائے جانے کے معاملات کیا ہوں گے، زندگی کیا ہوگی، ہر کسی کو پتہ ہونا چاہیے. بہت سارے لوگ سوچتے ہیں کہ جو کچھ ہے دنیا میں ہے، مرنے کے بعد کچھ بھی نہیں. ایسا نہیں. اگر اس کا بھی ان کا، جس طرح ہمیں موت کا یقین ہے، اس پر کسی کا اختلاف نہیں، تو اسی طرح اس پر بھی یقین ہونا چاہیے کہ مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے، حساب و کتاب بھی ہوگا. اگر کوئی ان کا انکار کرتا ہے تو وہ کافر ہے، کیونکہ حساب و کتاب، مرنے کے بعد اٹھائے جانا، یہ بھی عقائد میں سے ہیں. سمجھ میں آئی بات؟ والبعث بعد الموت، اور مرنے کے بعد دوبارہ اٹھائے جانا، زندہ کرنا. اس تفصیل کے ساتھ میں نے اس کا تذکرہ کیا، اس لیے میں اس پر اتنی طویل گفتگو نہیں کرتا ہوں. اب جتنی چیزیں آپ کو بتائی گئی، ان سب چیزوں پر اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر، اس کی کتابوں پر، اس کے رسولوں پر، تقدیر پر، قیامت پر، مرنے کے بعد اٹھائے جانے پر، اتنی چیزوں پر ہمارا عقیدہ ہونا چاہیے. اگر ان میں سے کسی چیز کا بھی انکار کیا تو وہ کافر ہے. یہاں تک عقائد کے بیان آپ نے سماعت کیے. کل انشاءاللہ، کل اور پرسوں، شرک و کفر اور بدعت. بہت سارے لوگ ہیں نا، کس پہ بھی شرک کا فتویٰ مارنا، کس پر بھی بدعت بدعت چلاتے رہنا. اس کی ڈیفینیشن کیا ہے، شرک کب ہوگا، شرک کتنا بڑا گناہ ہے، کن چیزوں کے کرنے کی وجہ سے شرک ہوتا ہے، وہ آپ کو تعریف کے ساتھ پوری بتائی جائے گی. اور قرآن مجید کی دلائل کے ساتھ آپ کو یہ بتایا جائے گا کہ شرک کا اگر معنی جو عام طور پہ لوگوں نے لے لیا ہے، ایسے ہی تسلیم کیا جانے لگے تو ہر شخص مشرکی نظر آئے گا دنیا میں. تو شرک میں حقیقت میں ہوتا کیا ہے، اور بدعت 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 چلاتے رہنا، اس کی تعریف کیا ہے، کس حدیث کو لے کر لوگ ہر نئے کام کو بدعت بدعت کرنا شروع کر دیتے ہیں، وہ کیا چیز ہے، انشاءاللہ کل اور پرسوں کے بیان میں آپ کے سامنے پیش کیا جائے گا. اور اس کے بعد
پھر فقہ کی جانب ہم بڑھیں گے۔ یہ عقائد کا بیان ختم ہونے کے بعد ہم مسائل کی طرف اپنے اس درس کا رخ موڑیں گے، جس میں وضو، غسل، روزہ، نماز، ان سب چیزوں کی جو مسائل ہیں ہمارے درمیان پیش آنے والے، اس پر گفتگو ہوگی۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے مولا تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو صحیح و سالم صحت و تندرستی کے ساتھ ماہ رمضان گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفا یابی نصیب فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں رزق حلال عطا فرما، جو بے اولاد ہیں انہیں نیک صالح اولاد عطا فرما، جو بے جوڑ ہیں انہیں نیک صالح جوڑ عطا فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ایمان پر زندہ رکھ، ایمان پر ہی موت نصیب فرما۔ مولا ہماری اس محفل کو بروز قیامت شفاعت کا ذریعہ بنا، بخشش کا ذریعہ بنا۔ اے پاک پروردگار عالم، جب تک جئیں علم دین حاصل کرتے رہیں، جب موت آئے تو اسی حالت میں موت نصیب فرما۔ اے پاک پروردگار عالم، ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔